السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے ایران میں اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے، اگر ایران کا موجودہ نظام ختم ہو جاتا ہے تو اسرائیل کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ آن پہنچیں گی۔ اسرائیل کیا ایک وقت میں سعودی عرب، عراق، شام اور اردن پہ قبضہ کر سکے گا؟ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس کے مطابق عالم اسلام شدید ترین خطرات میں مبتلا ہے، لیکن مسلمان ممالک ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اور امریکہ اور اسرائیل کے منہ کو جو خون لگا ہوا ہے انہیں روکنے کے لیے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اسلامی ممالک جو ایک دوسرے کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے ہی کیے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ تقریباً وہی صورتحال ہے کہ جیسے بر صغیر میں جب برٹش راج آ رہا تھا تو پہلے کلکتہ، ممبئی سے انہوں نے آغاز کیا اور تقریباً 100 سال بعد آ کے انہوں نے پنجاب فتح کیا۔ آج صورتحال بالکل اسی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ انہی موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایران کے اندر جو موجودہ رجیم ہے، آیت اللہ علی خامنائی اور ان کی جو حکومت ہے، اس کے خاتمے سے مراد کیا ہے اور اس کے جو سنگین ترین خطرات پاکستان کو لاحق ہیں ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ ایران کے اندر جو اس وقت حکومت موجود ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی مخالف ہے، یہ ایک مسلمہ اور پوری دنیا یہ جانتی ہے، اور ہمیشہ امریکہ کو پوری دنیا میں امریکہ کو عالم اسلام میں سے صرف دو ممالک سے پریشانی رہی ہے، اور اسرائیل کا بھی یہی عالم ہے، اور وہ دو ممالک پاکستان اور ایران ہے۔ ایران جو ہے وہ سافٹ ٹارگٹ انہیں لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو اس کی جو حمایتی قوتیں تھیں، جو حمایتی ممالک تھے یا حمایتی فورسز تھیں، جیسے کہ لبنان میں حزب اللہ کو اسرائیل نے ٹیکنالوجی کی مار دے کے انہوں نے حزب اللہ کو تو کمزور کر دیا، اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد تو حزب اللہ میں اس وقت قیادت کا بھی بحران ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں حزب اللہ کو جو گھیر کے رکھا ہوا ہے اسرائیل نے، ابھی جو لبنان کی وہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی لبنان میں رہتے ہوئے حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں کرنے پہ آمادہ اور تیار بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ وہ کارروائیاں کر رہے، چونکہ اسرائیل کو خطرہ لبنان کے اندر اسرائیل کو خطرہ جو ہے وہ صرف اور صرف حزب اللہ سے ہے، لہٰذا حزب اللہ کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ ایک سائیکی چل رہی ہے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان کے اندر، کہ اسرائیل کو جتنے خطرات لاحق ہیں وہ سارے ختم ہونے چاہیے، اور لیکن یہ عرب یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کو حقیقی خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان کے اندر ایک فوج ہے، اور وہ فوج ہے جسے دنیا مانتی ہے۔ پاکستان جو امریکہ کے لیے دوسرا خطرہ، دنیا میں جو دوسرا خطرہ ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی فوج امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک اذیت ہے۔ پاکستان کی ایک طاقتور فوج اور تربیت یافتہ فوج اور ایٹمی صلاحیت امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک خوفناک خواب ہے، ایک خوفناک تصور ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا میں پاکستان اور ایران کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ ان دونوں ممالک کو کمزور کیا جائے۔ پاکستان کے خلاف یہاں پہ جو انسرجنسی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ڈانڈے بھارت کے ذریعے اسرائیل سے ملتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان دونوں کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے، اور یہ ایک بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے ہمیشہ امریکہ رہا ہے، اور بھارت کے پیچھے بھی امریکہ ہوتا ہے۔ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان میں بھارت شامل ہوتا ہے اور اسرائیل شامل ہوتا ہے، اور ان دونوں کے پیچھے امریکہ ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کمزور اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسے حقیقی خطرہ تو صرف پاکستان سے ہے، کہ یہاں پہ ایک تو قوت ایمانی ہے، جذبہ ہے، لڑنے کی صلاحیت ہے، یہاں قوم بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، فوج تو ہے ہی ایسی کہ جس سے خوفزدہ انہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہو رہے۔ اب ایران پہ اس وقت جو حملہ ہوا، اس حملے کے جو مضمرات ہیں یہ سب کو بھگتنے ہوں گے، خدا وہ وقت نہ لائے، لیکن اگر ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو جاتے ہیں، اس وقت جو لبنان میں جو ایران کے ساتھ جو طاقتیں کھڑی ہو سکتی ہیں، حزب اللہ اس وقت کمزور ہے، اور اوپر سے اسلامی ممالک نے مل کے امریکہ کے ساتھ
جو راستہ زمینی راستہ تھا لبنان تک ایران کا کہ وہ اسلحہ بھیج سکتا تھا، یا شام سے اور لبنان سے آ کے جو اسلحہ لے کے جا سکتے تھے، وہ شام کا ذریعہ تھا۔ شام میں بشار الاسد ایک آمر تھا، لیکن وہ ایران کو راستہ دے رہا تھا اسرائیل کے خلاف۔ اسے امریکہ نے اسرائیل کی مدد سے اور عرب ممالک اور ترکی کی مدد سے اس کو وہاں سے ہٹا دیا، بشار الاسد کو وہاں سے بھگا کے جو وہاں پہ صدر بٹھایا وہ صدر اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ صدر امریکہ کے ساتھ ہے۔ اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس نے جو لبنان تک رسائی تھی ایران کی، حزب اللہ تک جو رسائی تھی، اس کو روک دیا۔ ابھی حزب اللہ وہ لڑائی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ جو ایران کو مدد دے سکے۔ اس کے بعد دوسری ایران کی مدد آ سکتی ہے عراق سے، لیکن ابھی عراق کی فضائی حدود استعمال کی ہے، جو بھی میزائل آئے ہیں ایران کے اندر آ رہے ہیں، تو عراق کی فضائی حدود امریکہ بالکل کھلے دل سے استعمال کر رہا ہے۔ عراق کے اندر جو حکومت ہے وہ کمزور حکومت ہے، اور عراق کے اندر امریکہ کے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں فوجی موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایران کے جو ہمدرد ہیں، ایران کے جو موبلائزیشن فورسز ہیں وہاں پہ، ایران کی جو آرمی وہاں پہ شیعہ قوتیں یا جو اس کے آرمی وہاں پہ جو مسلح گروہ ہیں، وہ عراق کے اندر اس وقت عراقی پارلیمان میں بھی ہیں، لیکن وہ عوام کے اندر بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کے پاس مسلح طاقت بھی موجود ہے۔ وہ گروہ ایران کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہ چونکہ ایران کے بالکل قریب ہیں، اس لیے وہ ایران کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اور امریکہ کے جو ٹھکانے ہیں عراق کے اندر، جو کردستان میں یا عراق کے اندر جو اس کے جو اڈے ہیں، ان کو وہ فورسز نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر وہ فورسز کھل کے اس وقت ایران کے ساتھ آئیں گی تو وہ نقصان پہنچا سکیں گی، اور اگر وہ نقصان نہیں پہنچائیں گی تو ایران کے لیے حالات مزید سخت ہوں گے۔ اگر ایران کے لیے عراق کے اندر سے بہت ہی طاقتور توانا جنگ یا توانا فورسز نہیں سامنے آئیں گی تو ایران کا جو اس کی صورتحال وہ مزید سخت ہوگی۔ اس کے بعد ایران کی تیسری اور سب سے بڑی قوت ایران کی حمایت میں یمن کی حوثی فورسز ہیں، وہ طاقتور ہیں۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اگر عقل دے دے سعودی عرب کو، چونکہ سعودی عرب اگلا نشانہ ہے، یہ لکھ کے رکھیں، اگلا نشانہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب میں تو مزاحمت ہے ہی نہیں ہے، سعودی عرب پہ تو قبضہ کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل اتنی بڑی طاقتیں ہیں، ان کے سامنے سعودی عرب تو یہ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹے کی کہانی ہے ٹوٹل۔ اگر اسرائیل اور امریکہ سے بچنا ہے، گریٹر اسرائیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالنی ہے، تو اللہ پاک اگر سعودیوں کو، آل سعود کو عقل دے دے تو وہ حوثیوں کو اس وقت آزادی دے دیں، ان کو بالکل کھلے دل سے، بلکہ اگر ہو سکے تو انہیں اسلحہ دیں، ہو سکے تو انہیں پیسے دیں، اور ان کو بالکل کھلی آزادی دیں تاکہ وہ ابنائے حرمز کو بند کر سکیں۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے، اگر حوثی کھل کے ایران کی حمایت میں سامنے نہیں آئیں گے، یا حوثی کھل کے انہیں اگر سعودی عرب یا قریبی جو مسلمان ممالک ہیں جیسے کہ اردن ہے، وہ اگر انہیں نہیں روکیں گے اس وقت، تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ جو ایران، اگر خدا نخواستہ ایران گر گیا تو کسی نے بھی نہیں رہنا۔ مشرق وسطیٰ میں یہ لکھ کے رکھے، کوئی نہیں رہے گا، سب امریکہ کے اور اسرائیل کے غلام ہوں گے۔ گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے، اس کی راہ میں صرف ایک رکاوٹ ہے، ایران مشرق وسطیٰ میں، اور دوسری رکاوٹ اس میں ہے پاکستان، باقی کچھ بھی نہیں ہے، باقی سعودی عرب۔ ابھی جو گریٹر اسرائیل ہے، آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اس میں کون سے ممالک، کون سا علاقہ شامل ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اسرائیل نے اپنی پارلیمان میں یہ قراردادیں بھی منظور کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور اپنا نقشہ بھی وہاں پہ لگا کے رکھا ہے، اور یہ ایک یہودیوں میں یہ ایک راسخ عقیدہ ہے کہ ہماری پرانی جو سلطنت تھی، جو ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات میں جو لکھا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ جو سعودی عرب ہے آج کا، یہ ہمارا ہے، اردن ہے جو آج کا، وہ ہمارا ہے، عراق آدھا جو ہے فرات ہے اس طرف، نہر فرات سے اس طرف والا عراق جو ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور مصر جو دریائے نیل کے کنارے جو ہے وہ بھی ہمارے ہیں، مصر جو ہے وہ بھی آدھا ہمارا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل ہے، اور اس گریٹر اسرائیل کو آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ امریکہ کا کردار ہے، اور ساتھ میں ہمارے اپنے جو مسلمان ملک ہیں وہ بھی اس میں ہلکا ہلکا ساتھ میں تعاون کر رہے، جیسے کہ متحدہ عرب امارات ہے، وہ مکمل اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اب متحدہ عرب امارات گریٹر اسرائیل میں تو نہیں شامل، لیکن
اسرائیل کی غلامی میں وہ بھی شامل ہے۔ اور یہ جو آل سعود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ایران کے خلاف تو وہ بڑی پیسے بھی لگاتے ہیں، بڑی توانائی لگاتے ہیں، لیکن وہ مارے جائیں گے۔ اب اگلا جو نمبر ہے یا مرحلہ ہے انہی کا ہے۔ اس وقت جو انہیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ایران کی حمایت میں کھل کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، پاکستان کی حمایت میں کھل کے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچ سکے۔ ورنہ یہ طے ہے کہ بالکل اسرائیل ایک اپنے نپے تلے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھے گا، سعودی عرب کو قبضہ کرے گا، عراق میں بھی کوئی فوج ایسی نہیں ہے کہ جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ اردن میں تو ہے ہی کچھ نہیں، اردن صرف ایران کے میزائل گرا سکتا ہے۔ وہ شاہ حسین ثانی جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ صرف ایران کے میزائل گرا سکتا ہے، امریکی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے وہ ایران کے ڈرون گراتا ہے، ایران کے میزائل گراتا ہے، بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے امریکنز پہ۔ اب امریکن جب کہیں گے اسرائیل کو آ جاؤ تو شاہ حسین کہاں پہ ملے گا؟ یہ سب مقبوضہ علاقے ہوں گے اسرائیل کے، یہ لکھ کے رکھیے گا، چونکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ایک تو انہیں تاریخ کا علم نہیں ہے، تاریخ یہ ثابت کر چکی ہوئی ہے کئی مرتبہ۔ اگر آج بھی مشرق وسطیٰ کے حکمران برصغیر کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ نظر آ رہا ہے، اگر برصغیر میں جب برٹش راج آ رہا تھا تو یہ سارے ایک وقت میں سارے مل کے انگریزوں پہ حملہ کر دیتے تو انگریز تو 2 دن نہیں ٹک پاتے، لیکن انہوں نے علیحدہ کر کے تنہا کر کے سب کو مارا، اور 100 سال بعد جا کے انہوں نے پنجاب فتح کیا، لیکن پورا برصغیر فتح کر لیا۔ آج کیا ہوگا؟ آج ایران جو ایک سمجھ لیں کہ سب سے بڑا دشمن ہے وہ فتح ہو جائے گا، اگر خدا وہ وقت نہ لائے۔ لیکن اگر ایران فتح ہو گیا، سعودی عرب، عراق، مصر اور شام تو آلریڈی ان کے پاس ہے، تو یہ عالم اسلام ختم ہو جائے گا۔ عالم اسلام ایسی لمبی اور کبھی نہ ختم ہونے والی غلامی میں خدا نہ کرے چلا جائے گا کہ جس سے نجات کے لیے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی قربانیاں لگ جائیں گی، لیکن وہ اس کے لیے جو قیادت جس کی ضرورت ہوگی وہ بھی کہیں عالم اسلام میں نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت پاکستان کو سعودی عرب اور یہ جو مسلمان ممالک ہیں ترکی سمیت سب کو فوری طور پہ رد عمل دینا ہوگا۔ اگر یہ رد عمل نہیں دیں گے تو سب خطرے میں جائیں گے، اور پاکستان کے لیے تو اس سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں ہمارے بلوچستان گوادر کے ساتھ آ کے مل جائیں، اسرائیل کی سرحدیں تفتان تک آ جائیں، تو اس کے بعد ہم کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد ابھی بھی اسرائیل یہ جو BLA ہے یا جتنے بھی دہشت گرد گروپس ہیں ان کو اسرائیل کسی نہ کسی طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے۔ جو بھی اس وقت عرب یار مری سمیت جو لوگ بھی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی رضامندی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت کو خدا نہ کرے لیکن یہ لوگ خطرے میں ڈال دیں گے۔ اگر ایران میں اس وقت یہ موجودہ رجیم نہ بچا تو یہ یقین رکھیے گا کہ پاکستان سمیت مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالک حقیقی خطروں سے دوچار ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، مسلمانوں کو اس وقت اپنے فروئی فقہی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ وقت ہے کھڑا ہونے کا۔ اگر ابھی کھڑے نہ ہوئے تو اس کے بعد انہیں کھڑا ہونے کی کبھی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔